ویلکم بیک. اور آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے. جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو ایجاد ہو ہی جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بڑا ہی ایک ایسی خاص مشین دی ہے جسے ہم دماغ یا برین کہتے ہیں, جو کیا کچھ تخلیق کر لیتی ہے کہ ہم حیران رہ جاتے ہیں. ایسی ہی ایک تخلیق ہے ایک آسٹریلین آدمی کی, جنہوں نے اپنی بیگم کے لیے ایک ٹرائی سائیکل بنائی ہے تاکہ وہ آسانی سے سفر کر سکیں. اچھا, اس کی پکچرز بھی ہم آپ کو دکھائیں گے. اور یہ دیکھنے میں بڑی کمفرٹیبل ہے, دیکھنے میں بڑی, یہ دیکھیے واہ. تو اگر کوئی خدا نخواستہ کسی کے ساتھ کوئی ایشو بھی ہے تو وہ بھی اس میں آرام سے ٹریول کر سکتا ہے. یہ اس طرح ویل چیئر کی طرح ہے اور پیچھے بائی سائیکل ہے. کیا آئیڈیا ہے اور یہ کیا انوینشن ہے. جب آپ کو اپنے پیاروں کے لیے یا اپنے لیے کچھ کرنا ہوتا ہے, when you actually want to do something, تو پھر اس طرح کی انوینشن سامنے آتی ہیں جیسے کہ اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے. یہ ایک انوینشن ہے. دنیا میں اور بھی لوگوں نے بڑی ساری انوینشنس کی ہیں. ہو سکتا ہے آپ نے بھی کچھ انوینٹ کیا ہو, تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں, یا کسی بھی حوالے سے اگر ابھی بات کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, کیونکہ نیکسٹ آور میں ہم ناکامیابی یا ناکامی کے بارے میں بات کریں گے. اور ہم آج کل کا تو اتنا فاسٹ دور ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہر چیز یوں ہو جانی چاہیے, جو میں نے سوچا وہ یوں ہو جانا چاہیے. اور میرے خیال میں اس میں میڈیا نے بھی اپنا کردار کافی اہم پلے کیا ہے. اور ہمیں لگتا ہے کہ میڈیا پر دیکھ کر اکثر چہروں کو, اکثر لوگوں کو, ان کی پرسنل لائف, پروفیشنل لائف, ہمیں لگتا ہے شاید بڑے آسانی سے چیزیں ان کو پلیٹ میں مل جاتی ہیں اور باقی بھی لوگوں کو مل سکتی ہیں. آئی بلیو کہ کوئی بھی شارٹ کٹ زندگی میں ہوتا نہیں ہے. آپ کو ایک دور گزارنا پڑتا ہے جسے آپ تکلیف کا دور کہہ لیں, جسے آپ محنت کا دور کہہ لیں, جسے آپ وہ دور کہہ لیں وہ جو سونے اور جواہرات کو بھی جب وہ فائنل فارم میں آتا ہے اس سے پہلے جس پروسیس سے ان کو گزرنا ہوتا ہے اور وہ تکلیف دہ پروسیس کے بعد اپنی ایک جگہ بنا پاتے ہیں. تو یہ آپ کا جو ایک ٹیسٹنگ ٹائم ہے وہ ضرور آتا ہے, اور اس کے بعد جو آپ کی کامیابی ہوتی ہے وہ بہت دیر پا ہوتی ہے. لیکن ناکامی آج کی جنریشن کو خاص طور پہ قبول نہیں ہے, اور لوگوں میں جس طرح صبر و تحمل کم ہو گیا ہے اسی طرح سے کامیابی فوراً حاصل ہو جائے, یہ اس کی بھی ٹائم لائن ہم نے بہت چھوٹی سی رکھی ہوتی ہے. اگر ایک چیز میں کامیابی نہیں ہو رہی ہے تو فوراً کوشش کرتے ہیں کہ جی کسی دوسری چیز پہ سوئچ کر جاتے ہیں. پرسسٹنس ختم ہو گئی ہے. وہ جو ایک ضد تھی کہ اپنے کام کو منوانا ہے, اپنی بات کو منوانا ہے, اپنے آپ کو منوانا ہے, اب دوسری طرح کی ضدیں آ گئی ہیں. لیکن کام سے ریلیٹڈ جو ضد ہوتی تھی یا کام سے ریلیٹڈ جو ہارڈ ورک ہوتا تھا وہ اس طرح سے نہیں ہے. کہیں کہیں ہے بھی, لیکن اپیرنٹلی جو زیادہ تر لگتا ہے, کیونکہ شارٹ کٹس آ بھی گئے نا. ٹک ٹاک پہ آؤ اور فیمس ہو جاؤ, کانٹینٹ کچھ بھی بناؤ فیمس ہو جاؤ, جتنا عجیب کام کرو گے فیمس ہو جاؤ گے. یہ ساری چیزیں بھی ہیں جو انفارچونیٹلی جنہوں نے بلکہ مجھے پچھلے دنوں کسی نے بتایا کہ یونیورسٹیز میں اتنی خالی سیٹس نہیں ہوا کرتی تھیں جتنی اب ہیں. اب وہ مہنگائی کی وجہ سے ہیں, ٹک ٹاک کی وجہ سے ہیں, یا کسی اور شارٹ کٹ کی وجہ سے ہیں, کیونکہ لوگوں کو یہ لگتا ہے, بتانے والوں نے یہ کہا, ایک اہم اتھارٹی تھے اور بتانے والوں نے یہ کہا کہ یہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ینگر جنریشن کو ایسا فیل ہونے لگا ہے کہ اب تو شارٹ کٹس موجود ہیں, سوشل میڈیا پہ آپ فیمس بھی ہو جائیں گے, پیسے بھی آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے. سو وائی بادر کنٹینیو یور اسٹڈیز. لیکن اسٹڈیز یا تعلیم کی اپنی قدر و اہمیت ہے, دین میں بھی اس کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے, اور وہ ایسے ہی نہیں ہے. اس کا امپیکٹ آپ کی پرسنالٹی پہ ہوتا ہے, اس کا امپیکٹ آپ کے ذہن پہ ہوتا ہے. یہ تعلیم بہرحال امپورٹنٹ ہے. یہاں ایک بریک آ گیا, اور بریک کے بعد جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ ناکامی کے حوالے سے آج بات کریں گے, اور اگر کوئی ناکامی ہوئی ہے تو اسے شیئر بھی کریں. میں بھی یاد کرتی ہوں کوئی ناکامی آپ سے شیئر کرتی ہوں. ویسے انسان تھوڑا سا شرماتا ہے نا اپنی ناکامی کو شیئر کرنا, لیکن کچھ آپ سے شیئر کریں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک. اور ناکامی کے حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں کہ ناکامی سے ہمیں ڈر لگتا ہے. ڈر تو ویسے میرے خیال میں سبھی کو لگتا ہوگا, یا ایک وہ اندر کیفیت تو ہوتی ہے کہ کہیں ہم ناکام نہ ہو جائیں.
لیکن ہمارے ملک میں بڑی کامیابیوں کی مثالیں بھی ہیں کہ انتھک محنت سے سالہ سال جدوجہد سے، بلکہ پاکستان بھی سالہ سال کی محنت اور جدوجہد اور قربانیوں کے بعد ہم نے حاصل کیا. لیکن جس طرح میں نے پہلے کہا کہ وقت تبدیل ہو رہا ہے اور اب ہمیں جلدی رزلٹس چاہیے ہوتے ہیں، تو ناکامی اگر کہیں بھی آڑے آتی ہے وہ ہمارا دل توڑ دیتی ہے. میں آپ کو بتاؤں، اور میں نے کہا تھا کہ اپنے بارے میں بھی کچھ بتائیں گے. جب میری پہلی جاب تھی، بیکاز آئی اسٹارٹیڈ آف ایز اے نیوز اینکر، تو میں ایک چینل میں نیوز اینکرنگ کرتی تھی. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ اردو نیوز اینکرنگ مجھ سے نہیں ہوتی تھی، تو وہ انگریزی نیوز اینکرنگ کچھ دیر کی ہوتی تھی، وہ مجھے سوٹیبل لگتی تھی. لیکن 1-1.5 مہینے بعد میری اس نیوز اینکرنگ میں اسٹیمرنگ ہونے لگی، مجھے مسئلہ ہونے لگا. اور دیٹ واز اے ٹائم وین آئی ریئلائزڈ کہ اگر کوئی چیز میں ریڈ کر رہی ہوتی ہوں، مجھے انٹریکٹیوٹی کی ضرورت ہے، میں کہیں اسٹک ہو جاتی ہوں. اگر میں کسی چیز کو مجھے بتا دیا جائے کہ اس کو ایسے پڑھنا ہے، میں دیکھ کے اس طرح تو پڑھتی رہوں گی، لیکن میرے سامنے اگر وہ چل رہی ہے تو میرا ذہن کہیں اور جانے لگے گا اور میرا فوکس آؤٹ ہو جائے گا. تو دیٹ واز ناٹ مائی تھنگ، وہ میں نہیں کر سکتی تھی. مجھے اس جاب میں ایشوز بھی آئے، مجھے پرسنل لیول پر بھی چیزیں سمجھ نہیں آ رہی تھیں. بٹ گریجولی ایک چیز، کیونکہ میں اس میں انٹر ہو چکی تھی، میں نے اسے ٹائم بھی دیا، محنت بھی کی، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا. خیر ہماری تو بیکاز آئی اسٹارٹیڈ ان اے ویری ینگ ایج، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ہی رہنمائی اور وہ ساری چیزیں تھیں کہ میں پھر بھی اس سے نکل گئی. لیکن ہمارے یہاں کوئی بھی ایسا پوائنٹ آتا ہے تو لوگ اپنے پروفیشن میں یا اپنی زندگی میں اسٹک ہو جاتے ہیں یا اسے چھوڑ دیتے ہیں. ناکامی کو ہمیں کیسے لینا چاہیے؟ کیا ناکامی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے؟ اس پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ بہت ہی بہترین مہمان ہمیشہ کی طرح موجود ہیں. ڈاکٹر محمد عمران صاحب، جو کہ ٹرانسفارمیشن انٹرنیشنل کے بانی ہیں، آپ سب انہیں جانتے ہیں. میرے خیال میں یہ سب تو مجھے بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. مائنڈ سائنسز کے حوالے سے ایک دور تھا کہ ہم بتاتے تھے، اس وقت بھی جب ہم بتاتے تھے تو یہ ایوارڈ وغیرہ لے کے آ چکے تھے. ہر طرح کا ستارہ ان کو جو ملک کا ہے وہ مل چکا تھا. اس کے بعد ہم بتاتے تھے. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں بیٹا؟ واٹ اے ونڈرفل ٹاپک، اور اچھی بات ہے کہ آپ نے اپنے ریلیٹ کر کے بتایا تاکہ لوگ جو ہے اس کو فالو کر سکیں. گریڈ 9 کے اندر نا، اور ہم ظاہر تختی والے لوگ ہیں نا، اس زمانے کے جب 80s کے اندر پڑھ رہے تھے اور 83 میں میٹرک کیا تھا، تو 9th کے اندر 80s کے اندر بہت کم اسکوپس تھے. انٹرنیٹ تو نہیں تھا، ظاہر ہے موبائل فون بھی نہیں تھا، فون بھی کسی کے پاس ہوتا تھا، تو اویئرنیس اتنی نہیں تھی. اور جس فیملی میں تھے وہاں پہ زیادہ تو لوگ زیادہ کاروباری لوگ تھے، تو پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، تو اس لیے ویسے بھی کوئی گائیڈ کرنے والا بھی نہیں تھا. لیکن وہ پائلٹ بننے کا بہت شوق تھا نا، اور خاص طور سے جب جہاز اڑتا ہوا دیکھتے تھے تو وہ کھلے آسمان کی جو وسعت ہے وہ بہت انسپائر کرتی تھی، امپریس کرتی تھی. اور جی ڈی پائلٹ بننے کا شوق تھا کہ جی ایئر فورس میں جائیں اور فوج میں جائیں اور یونیفارم ہو. ہماری پوری فیملی میں کوئی فوج میں نہیں ہے، تو وہ بھی ایک انسپریشن تھی کہ پوری فیملی میں کوئی، سب کاروباری ہیں، سارے کاروباری ہیں ایک سے لے کے زیڈ تک. تو اس لیے تھا کہ جی فوج میں بھی جانا چاہیے، کسی ایک کو تو جانا چاہیے. خیر وہ گئے 9th کا جی ڈی پائلٹ کا ایگزام دیا، جو ریٹن ایگزام تھا وہ تو ٹھک پاس کر لیے، پڑھاکو بچے ہوتے تھے. اس کے بعد ایک فزیکل ایگزام ہوا، اور اس کے بعد ایک واپس جانے لگے تو ایک پھٹی ہوئی پرچی کے اوپر اس نے لکھا PUF، اور میں اس کو لے کے ایسے ہی چلا گیا. مجھے پتہ ہی نہیں اس کا کیا مطلب ہے اور آگے کیا اسٹیپس ہوں گے نا، کیونکہ ہول کیمپ جب ریکروٹمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو اس ایک بندے نے مجھے بلایا کہ لیں ادھر. اب میں اس وقت بھی بہت ہی کم عمر لگتا تھا، تو یعنی آج بھی لگتے ہیں. حقیقت اگر آپ اس کو نہیں پتا تو میں بعد میں بتاؤں گی جی. تو اس نے کہا کہ اس کا پتہ مطلب کیا ہے PUF کا؟ میں نے کہتا ہے پرماننٹلی انفٹ. اوہ ریئلی؟ permanently unfit. there is no chance. میں نے کہا کیوں؟ کہتا آپ کی آئیز 6/6 نہیں ہے، آپ کی آئی سائٹ 6/6 نہیں ہے، تو جی ڈی پائلٹ جو 6/6 نہیں ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا کہیں بھی. اب ہم ایک اندازہ کریں کہ جس کو کچھ ہی نہیں گائیڈ نہیں کیا، جس کے خواب ہوں، جس نے آسمان کے اندر اڑتا ہوا جو ہے وہ دیکھا ہو، اور وہ ایک فوج میں جانا چاہتا ہو، اور وہ اس کا کیسا تابوت گرا ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن آج اگر میں دیکھتا ہوں آج اللہ کا شکر ہے کہ دنیا کی 4 افواج کو میں پڑھاتا ہوں، دنیا کی، جس میں 2 سپر پاورز بھی ہیں. تو یعنی وہ جو فوجی نہیں بن سکا وہ فوجیوں کو پڑھاتا ہے. کہیں نہ کہیں اڑ ہی رہے ہیں. جی ایسے ہی ہے نا. تو ہر وہ عمل جو آپ کو کسی کام پہ روکتا ہے، اور اگر آپ کا ایک انسپریشن، مقصد، پیشن بڑا ہے تو وہ آپ کو شاید بہت بڑی لیول کے اوپر لے کے چلے جائے گا، بہت بڑے لیول پہ لے کے چلے جائے گا. تو ناکامی سے ایک سبق ہے. ہر شخص جو اپنے اس عمل سے یہ سیکھتا ہے کہ یہ نہیں ہوا، وہ اپنے آپ اس مقصد کے اندر آگے کسی نہ کسی وقت کے اوپر
کسی بہت بڑے کینوس کے اوپر کامیاب ہو جائے گا, بہت بڑے کینوس پہ. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ جدوجہد یا وہ جو لا ہوتی ہے نا آپ کے اندر, وہ ہونی چاہیے, عمل سے زندگی بنتی ہے, وہ آپ کے اندر رہنی چاہیے. اس پہ میں ایک اور بات بھی بتا دوں, آج چلے موقع ملا ہے, ایک اور گیسٹ بھی ہیں, ان سے بھی ملاقات کرواتے ہیں کہ کیونکہ میری شادی بہت ارلی ہوئی تھی اور میری پڑھائی درمیان میں رہ گئی تھی, اور مجھے اس کا بہت افسوس تھا کیونکہ جب میں چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کر رہی تھی تو میرے کالج میں سب سے اوپر, اگر میرا کوئی دوست ہوں گے دیکھ رہے ہوں گے, ہمیشہ سب سے اوپر میرا نام لکھا ہوتا تھا, سب سے ہائیسٹ مارکس میرے آتے تھے. تو پورے کالج کو پتا تھا کہ یہ میں نصرت عباسی ہوتی تھی, یہ نصرت عباسی کون ہے. سو جب میری شادی ہو گئی اور میری پڑھائی چھوٹی, یعنی وہ ہم نے میوچولی ڈیسائیڈ اس وقت کیا, تو مجھے فیل ہوتا تھا اور لوگ بھی کہتے تھے کہ تم تو کر سکتی تھیں اور سارا کچھ. خیر میں نے لیٹر آن ریزیوم کیا, نہ صرف اسے ریزیوم کیا بلکہ آئی ڈیڈ مائی ماسٹرز ان انگلش لٹریچر, میں نے MBA بھی کیا مارکیٹنگ میں, اور پھر بہت کچھ کر لیا. لیکن ابھی بھی میرے اندر وہ ہے کہ شاید میں کبھی ایم فل میں ایڈمیشن لے لوں. وہ چیز اگر آپ کے اندر ہوتی ہے تو سونر اور لیٹر یو گیٹ دا اپرچونیٹی. حضرت علی کرم اللہ وجہ کا بہت خوبصورت, ویسے تو سارے اقوال زرعی ہیں, وہ کہتے ہیں جس دن انسان سیکھنا چھوڑتا ہے اس دن اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے. تو یہ جو تڑپ ہے نا کہ کنٹینیوسلی مجھے کچھ نہ کچھ کرنا. اچھا پلس یہ کہ اگین دیکھیں چارٹرڈ اکاؤنٹنسی آپ کر لیتے ہیں, اللہ کرے کبھی اس پہ آپ کہیں نوکری کر رہے ہوتے ہیں, ہاں میں نے آج آپ انٹرپرنور ہو. ہاں آج فیمیل انٹرپرنور سکسیسفل آگے تک میں پہنچ گئی اور ساری چیزیں ہوئی, آرٹیکلز اس طرح سے نہیں ہو سکی. لیکن یہ ہوا کہ آج اس وقت بھی میرے جو ساتھ میں دوست تھے وہ لوگ کہتے تھے کہ اچھا ہمارے, جب مذاق میں کہتے تھے جب ہمارے بال اور دانت گریں گے تو ہمارے پیسے زیادہ ہوں گے, جب اس کے بال اور دانت گریں گے تو اس کے پیسے کم ہو جائیں گے. لیکن آج میں ان کو بتا دوں کہ ڈرمٹولوجی اور کاسمیٹولوجی نے بڑا کام کر لیا. سو یو نیور, پیسے بھی بہت ہیں, پیسے بھی بہت ہیں. سو وی ہیو اندر گیسٹ, بڑی ہماری فیوریٹ ہیں, ڈاکٹر حمیرہ عفان نے ہمیں جوائن کیا ہے, لیکن کیونکہ وہ شہر میں نہیں ہے تو اسکائپ پہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم, کیا حال ہے آپ کا نصرت؟ السلام میں ٹھیک ٹھاک ہوں. وعلیکم السلام. اچھا ویسے ڈاکٹر صاحب ان کو دیکھ کے آپ کو اگر کوئی بالی ووڈ سیلیبریٹی یاد آئے تو مجھے ضرور بتائیے گا. یار آنیسٹلی بیٹا میں فیمیلز کو بہت کم پہچانتا ہوں مجھے. اچھا سو حمیرہ, کیونکہ ہم ناکامی کی بات کر رہے ہیں تو آپ کی اس میں رائے لینے سے پہلے ہم نے اپنی باتیں بتائی ہیں. کوئی ناکامی اپنے بارے میں یاد آ رہی تھی جس کا تذکرہ ہو سکتا ہے؟ نصرت بہت ساری کوئی ایک الحمدللہ. ہاں مطلب اسکول کالج کے ٹائم سے ناٹ گیٹنگ انٹو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی, ٹیم میں نہ آنا اسپورٹس کی, یا جو گریڈ چاہیے وہ نہیں آنا, 2 نمبر سے رہ جانا, یا کسی ایک کے ساتھ اگر ایک بندی خاص طور پہ اس کے ساتھ کمپٹیشن تو نہیں لیکن پتہ ہے کہ بس کہ ہر باری کچھ بھی کر لے 2 نمبر زیادہ آئیں گے اور میرے نہیں آ سکتے. تو اس کیفیت کے ساتھ ہر بار بیٹھنا نا از ناٹ ایزی, آسان نہیں ہے. اور یہ چھوٹی ناکامیاں آپ کی کسی ایک بڑی ناکامی سے زیادہ بڑا جھٹکا دیتی ہے. سو الحمدللہ بڑے ہوتے وقت ایسی بہت سی ناکامیاں دیکھی ہیں, لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ انسان یوزڈ ٹو ہو گئی, اتنا کمفرٹ لیول بڑھ گیا ناکامیوں کے ساتھ, یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا, تو وہ ایز اے شوق نہیں آیا. صحیح. اور اس نے فائدہ کہاں دیا پھر اس نے؟ فائدہ یہ ہوا کہ جب اگلی کوئی ڈومین تھا جس کے اندر کامیابی اور ناکامیابی ہونی تھی, تو اس کے اندر بھی اگر ناکامی ہوئی تو اتنا شوق نہیں لگا, اتنا جھٹکا نہیں لگا. فائدہ یہ تھا, اتنا لمبا دکھ نہیں ہوا, اتنا افسوس نہیں ہوا, اتنا ڈر نہیں لگا. یہ بات بالکل صحیح. جی کنٹینیو. اب جب میں آس پاس بھی جب بچوں کو دیکھتی ہوں کسی کو, اور جو بار بار جیسے قریبی فیملی میں اگر کوئی ہو یا رشتہ داروں میں کوئی ہو اور ان کے ساتھ بھی یہی چل رہا ہوتا ہے, تو ان کو دیکھ کے یہی تھوڑا سا ریزونیٹ کرتی ہے کہ چیز کہ اٹس اوکے, آئے گا, سب کا ٹائم آئے گا, کسی نہ کسی وقت آئے گا, اور شاید کامیابی کسی اتنے ہڈن طریقے سے آ جائے جہاں آپ ایکسپیکٹ بھی نہ کرو اور یہ وہاں آپ کو مل جائے. اچھا حمیرہ, کیا یہ آپ نے فیل کیا کبھی کہ کسی لیول پر اگر ناکامی ہوئی تو آپ نے لیٹر آن اسے فیل کیا ہو کہ یہ تو بہتری کے لیے ہوئی تھی, یہ تو میں نے اس وقت نہیں کیا تھا تو میرے لیے اچھا ہو گیا, آج میں کچھ اور کر رہی ہوں؟ نصرت وہ فیل تو ہوتا ہے, لیکن آئی تھنک وہ اپنے آپ کو تسلی دینے والی زیادہ بات ہوتی ہے کہ اچھا ہی ہوا, اس میں اللہ کی بہتری تھی, یا میرے قسمت میں نہیں تھا, یا یہ نہیں تھا. بٹ وہ ایز اے کم بیک آئی تھنک ہم سب کے لیے ہوتا ہے. ہم سب اسی کے اندر اپنے آپ کو تھوڑا سولیز دیتے ہیں, تھوڑا سکون دیتے ہیں, تھوڑا اطمینان دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, ہمارے حق میں بہتر نہیں تھا, ہمارے لیے اچھا نہیں ہوا, شاید کچھ بہتر ہے. تو یہ سینٹینس تو میں بولوں گی کہ ہاں ہے وہاں پہ, بٹ اٹس اے ویری سپورٹیو سینٹینس آلسو. یہ والے جو ہوتے ہیں بچوں کو بھی بولتے ہیں,
ہم آپس میں ایک دوسرے کو بولتے ہیں, اپنے ہسبینڈ کو بول دیں گے, بچوں کو بول دیں گے, وائفس کو بولتے ہیں, پیرنٹس کو بول دیتے ہیں, پیرنٹس بچوں کو بول دیتے ہیں, لیکن کہیں پہ وہ تسلی دینے والی بات ہے. اندر جو پھر بھی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے وہ اپنے وقت سے ہی جاتی ہے, وہ ان آئی تھنک سینٹینس سے اتنے جلدی نہیں جاتی. صحیح جی. سو دیکھیں بڑی فائن لائن ہے کہ میں بے عمل ہوں, میں عمل کرنے پہ تیار نہیں ہوں, محنت جد و جہد کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں, یا اگر میں محنت اور جد و جہد بھی کر رہا ہوں تو نہ میرے پاس اسپیسیفک انفارمیشن ہے, نہ میرے پاس رائٹ ڈائریکشن ہے. میں ایک بے پر کی بغیر کسی مقصد کے, اور میں کہہ دوں کہ میں نے سارا کچھ کر لیا, اور اب یہ کہا جائے کہ اس کو تسلی دینے کے لیے کہ بھائی تیری قسمت میں ایسا ہی تھا اور یہی تیرے لیے بہتر ہے, تو بالکل صحیح بات کہہ رہی ہیں, اس کے لیے فٹ ہو جائے گا یہ جی اس کے لیے جو ہے وہ فٹ ہو جائے گا, کیونکہ باقی دوسرے اگر اپوزٹ سائڈ کے اوپر دیکھا جائے گا تو وہ تو اس میں سے کچھ نہ کچھ نکالے گا نا, اس میں سے کچھ نہ کچھ سیکھے گا. لائک الحمدللہ آئی ایم ڈوئنگ بزنس ان 3 کانٹیننٹس آف دا ورلڈ. میرا اور جس ٹائم کے اوپر میں کینیڈا پہنچا تھا ایک ویری ینگ ایج کے اوپر, اور بڑا اسٹرگل تھا, جیب میں ٹکا پیسہ نہیں تھا, اتنا ادھار لے کے میں نے کاروبار شروع کیا لوگوں سے, اور سارے مطلب کمٹمنٹس کے ساتھ, اور الحمدللہ وہ پہلے ہی سال بند ہو گیا. اچھا پہلے سال بند بھی, پہلے سال ہی وہ کاروبار ہی بند ہو گیا. اب آپ یہ سوچیں کہ وہ بندہ جو اسٹرگل کر کے اسٹارٹ ہو رہا ہے, اور اوپر سے شادی بھی ہو گئی, اور پردیس میں, اور کینیڈا جیسے اندر فیبرری میں آپ نے لینڈ کیا ہو, -38 کے اوپر گال پھٹ رہے ہوں, پیدل آپ 2-2 فٹ برف میں پیدل چل کے جا رہے ہوں, اور شادی بھی ہو گئی ہو, تو آپ اندازہ کریں کہ اس ٹائم کے اوپر تو بندہ کہے گا یار ختم ہو گئی لائف. ایسا ہی ہے نا, ختم ہو گئی لائف. وہ کاروبار جس کے اوپر آپ نے سارے ریسورسز لگا دیے, اور جن سے جو آپ پیسے پکڑ سکتے تھے وہ بھی پکڑ لیا آپ نے, رائٹ, اس کمٹمنٹ کے اوپر کاروبار فلش ہوگا, اور وہ پہلے سال بند ہو جائے. اس وقت تو بندہ کیا ہوگا, یہی سوچے گا نا کہ وہ کلیپس ہو گیا, رائٹ. لیکن پوائنٹ یہ کہ اگر اس کو یہ بہت اچھی بات ہوگی کہ مجھے پہلی سال پتہ لگ گیا کہ اس سے بزنس نہیں چلے گا, مجھے پہلی سال یہ پتہ لگ گیا ہے کہ اس سے جو ہے وہ آگے پروگریس نہیں ہوگی, یا اس کے اندر اتنا وہ چارم نہیں ہے جس کے اوپر میں پے بیک بھی کر سکوں اور اس کو میں سسٹین بھی کرا سکوں. تو یہ تو بہت ہی اچھا ہو گیا نا کہ میں بہت کم پہ اس وقت جو ہے وہ, میرا نقصان تو نہیں کہ میں کہوں گا اس کو اگین, لیکن وہ پھر اگین جب میری اسٹرینتھ تھی نا, وہی کیا تھی کہ جی آئی کین ڈو اٹ. میں آج دیکھیں کووڈ کے بعد سے میرے پاس بہت سارے لوگ آج تک بھی چلے آ رہے ہیں نا, اور پوسٹ پینڈیمک ابھی بھی میں ابھی ٹریول کر رہا ہوں, مجھے پتا آلریڈی مائی اپوائنٹمنٹس آر بکڈ ان کینیڈا اینڈ یورپ, سارے پریشان ہو گئے. اور آج بھی میرا ایک ہی سوال ہے, ماں کے پیٹ سے کیا لے کے آئے تھے پہلے یہ بتاؤ. زیادہ تر وہ جو انٹرپرنور سیلف میڈ بزنس مین جو ہمارے ہاں موجود ہیں, جن کی بڑی ٹائکونز بھی بن گئے ہیں, جنہوں نے محنت سے انڈسٹریز لگائی تھی, کاروبار لگائے تھے, آج وہ کاروبار اگر بند ہو گئے. میں نے پوچھا یہ کب لگائے تھے, سب کی سٹوری یہی ہوتی ہے. دہلی کالونی کے اندر ایک فلیٹ تھا, وہاں سے ہم نے 2 سلائی مشینوں سے شروع کیا تھا, آج تیسرے بڑے ٹیکس پیئر پاکستان کے ہو گئے. آج وہاں سے شروع کیا تھا, پتارا لگاتے تھے, کیا لگاتے تھے, یہ لگاتے تھے. ہم بھی دیکھتے تھے نا ٹھیلے پہ جو بریانی بکتی تھی وہ کہاں سے وہ کہاں پہنچ گئی, رائٹ, ایسا ہی ہے نا. تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آج آپ کا کیا چلا گیا, پیسہ چلا گیا, یا آپ کے پاس وہ ایسیٹس ہے جو بک نہیں رہے, صلاحیتیں تو نہیں گئی نا. آپ نے یہ صرف چیزیں بنائی تھی, یہ کس چیز سے بنائی تھی, صلاحیتوں سے بنائی تھی. جس دن صلاحیتیں چلی جائے نا اس دن آپ ڈوب جائیں گے, اس دن ڈوب سکتے ہیں. ایک بریک یہاں پر آ گیا, بریک کے بعد جب ہمیرا ہم واپس آتے ہیں تو آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ اگر بارہا آپ ناکامی آپ کو فیس کرنی پڑ رہی ہے, بارہا کوئی بھی کام, اکثر لوگ میں نے سنا ہے کہ جی ہم تو سونے میں بھی ہاتھ ڈالیں تو وہ پتھر ہو جاتا ہے, تو ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ دماغی طور پہ کیا کرنا چاہیے تاکہ وہ دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں, تاکہ وہ دوبارہ اپنی اس جد و جہد کو کنٹینیو کر سکیں, ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اٹ, اس پہ ہم بات کریں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک. اور ڈاکٹر محمد عمران ہمارے ساتھ موجود ہیں, حمیرہ عفان ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور حمیرہ کے لیے میں ایک سوال چھوڑ کے بریک پر گئی تھی, تو حمیرہ ہمیں اس کے بارے میں بتائیے کہ اگر بار بار ناکامی ہوتی ہے تو کیا آپ کو اسٹریٹجی بنانی چاہیے, کیسے اپنے ذہن کو یا دل کو آمادہ کرنا چاہیے کہ میں دوبارہ کھڑا ہوں اور دوبارہ اپنی جد و جہد کروں. فرسٹ آف آل نصرت, بہت مشکل کام ہے یہ, بار بار ناکامی فیس کرنا, بار بار اپنا مائنڈ میڈ اپ کرنا, پھر واپس فرام اسکریچ زیرو سے اپنی ہمت بنانا, اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا, پھر وہاں پر کچھ ایک رے آف ہوپ دیکھنا, پھر ناکام ہونا, پھر بولنا کہ ہاں چلو اگلی بار, بہت مشکل کام ہے. اور اینڈ لٹرلی آپ یقین کرو گی کہ
اوپر سے لوگ شاید اپنے آپ کو بہت ہی ہمت والا دکھائیں, اندر سے بہت ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں, بہت بہت ایگزیکٹلی بہت ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں. سو اپنا مائنڈ میڈ اپ کرنا, یا ایموشنلی یا مینٹلی یا سائیکولوجیکلی اپنے آپ کو تیار رکھنا, آئی تھنک یہ سب سے بڑا سپورٹ جو ہوتا ہے یہ آپ کے آس پاس کے وہی بات ہے کہ فیملی ممبرز, لوڈ ونس, ان کی سپورٹ بھی بہت ضروری ہوتی ہے. بیکاز آپ اپنے آپ کو خود اتنا بلیم کر چکے ہوتے ہیں, اپنے آپ کو اتنا پٹ ڈاؤن کر چکے ہوتے ہیں کہ آئی ایم ورتھ لیس, میں لائک نہیں ہوں, میرے ساتھ تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے, تو آپ ایک آٹومیٹکلی ایک اینڈ ویری رائٹلی ایک وکٹم اسٹیٹ میں بھی آ جاتے ہیں کہ میری قسمت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, بار بار میرے ساتھ ہی کیوں ہی ہوتا ہے. لائک آپ نے بولے جس میں ہاتھ ڈالو تو وہ پتھر بن جاتا ہے, لوگ تو بیٹھے بٹھائے ان کی چیزیں ماشاءاللہ قسمتیں کھل جاتی ہیں. سو اس چیز کے لیے اپنا آپ کا مائنڈ میڈ اپ کرنا, میں بولوں گی کوئی ایک طریقہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں یا آپ, بٹ یس مگر ریزالو ہمیں بتانا ہے, تو ریزالو آپ سے بھی اور ڈاکٹر عمران سے بھی میں چاہتی ہوں. آئی ایم کمنگ ٹو دیٹ, بالکل اسی پہ میں آ رہی تھی کہ ہر انسان کو اپنا پرسنل میٹر, اپنا پرسنل سٹانس بہتر پتہ ہوتا ہے. کچھ کو سپورٹ فیملی سے ملتی ہے, کچھ کو سپورٹ ریلیجن کی طرف سے ملتی ہے, کچھ کو وہ موٹیویشن, میں نے دیکھا بہت سے لوگوں کو یہ موٹیویشنل ویڈیوز بھی دیکھتے ہوئے یوٹیوب کے اوپر. سو وہ جو اندر والی آپ کی موٹیویشن ہے, ہمت نہ ہارنے کی, اور ایک لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل رکھنے کی کہ ابھی بھی کوئی ہوپ ہے, ابھی بھی کچھ نہ کچھ نکلے گا, مایوسی. اسی لیے آئی تھنک ہمارے ریلیجن میں کہا ہے کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے, مایوسی سب سے بری چیز ہے. تو ایک چیز دیکھنے کے لیے کہ آپ بار بار اگر ناکام ہو بھی رہے ہیں تو انڈرسٹینڈ کہ اس سے ڈرنا نہیں ہے, بیکاز ناکامی نصرت بہت ساری, جیسے میں نے ہوپلیسنس بولا, یوزلیسنس بولا, انزائٹی لے کر آتی ہے, بہت ڈپریشن لے کر آتی ہے. گھر کے تعلقات میاں بیوی کے خراب ہو جاتے ہیں, بچوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں, بیکاز obviously آپ اس مینٹل اسٹیٹ میں نہیں ہوتے جو ناکامی کے تھرو گزرے. کسی کے میاں کو نوکری نہیں مل رہی, کسی کی بیوی کو اولاد نہیں ہو رہی, کسی کے بچے اسکول میں بہتر نہیں کر رہے, اتنے ڈفرینٹ فارم سے ناکامیاں آتی ہیں کہ ہم اس کو ایک کیٹیگری میں ڈال ہی نہیں سکتے کہ اس کا کوئی ایک طریقہ ہو. بٹ انڈرسٹینڈنگ کہ آپ اپنے لیے خود سے آپ کو بہتر چیز کیا سوٹ کرتی ہے. اگین لائک آئی سیڈ, پیپل واچ ویڈیوز, پیپل ایک دوسرے سے بات کر لیتے ہیں, فیملی والے سے, کچھ کی بہنیں سپورٹ سسٹم ہوتی ہیں, کچھ کے پیرنٹس ہوتے ہیں, کچھ کے فرینڈز ہوتے ہیں, کچھ اپنے آپ کو بار بار تھوڑا وقت مایوسی سے نکلنے, ناکامی سے نکلنے کے بعد اپنے آپ کو تھوڑا سا ہلاتے ہیں, جھنجھوڑتے ہیں, ایک پیپ ٹاک دیتے ہیں کہ نہیں بھائی دوبارہ کریں گے, ہم دوبارہ سے کریں گے. تو اس موٹیویشن کو اور نام مایوسی کا ہونا اپنے اندر بہت ضروری ہے, اور آپس سے بھی ملنا کہ وہی بات ہے کہ دنیا ختم نہیں ہو رہی, اٹس ناٹ دی اینڈ آف دا ورلڈ, بٹ آئی وڈ سے آسان کام نہیں ہے, بالکل آسان نہیں ہے. تو اسی مشکل میں اپنے آپ کو واپس کھڑا کرنا اور اٹھانا ہمت چاہیے ہوتی ہے. جی, ایک کالر بھی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, اور پھر ڈاکٹر عمران آپ سے بھی میں ریزالو چاہوں گی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, آپ سب کو بہت سلام. اور نصرت صاحب اور ڈاکٹر عمران صاحب, آپ سے تو ہمارا مختلف چینلز پہ رہا ہے, احسن بات کر رہا ہوں. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں, اگر آپ کے اندر اسپارک ہے, آپ کا پیشن ہے, آپ کا ڈیڈیکیشن ہے, اور آپ انتہائی سیریس اپنے آبجیکٹس اور گول سے کمیٹڈ ہیں, تو کوئی ناکامی نہیں ہوتی, وہ تو ایک اپرچونٹی بن جاتی ہے, اور آپ اس میں پہلے سے زیادہ سوچ بچار کر کے, پلاننگ کر کے آگے آتے ہیں, اور زیادہ بہتر طریقے سے کانفیڈنس گین کر کے اس کو آپ کیپچر کرتے ہیں. میرا ڈاکٹر عمران صاحب سے بڑے ادب کے ساتھ سوال یہ ہے کہ اگر آپ کا جو ایک تو یہ کہ عزم کیسے پیدا کیا جائے اپنے ٹیلنٹ کو پہچان کے کہ میں کس فیلڈ میں جا کے کامیاب ہوں گا, اس کا چوائس کیسے کی جائے. دوسری بات یہ کہ ناکام ہونے کے بعد پے در پہ وہ کامیاب ہونے پہ آمادہ ہے اور اس نے سوچ رکھا ہے, تو وہ کون سے ایسے عوامل یا وہ کون سے اسٹیپ لینے چاہیے کہ جس کے بعد وہ کامیابی پھر یقینی ہو جائے. تھینک یو. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. کوئکلی ان کے جواب بتا دیتا ہوں. اب تو الحمدللہ بہت سارے ایسے اسیسمنٹ ٹولز موجود ہیں جو بتاتا ہے کہ آپ کے لیے کیریئر کے اندر آپ کی انر اسٹرینتھ کے ساتھ کون سے آپ چوز کریں گے زیادہ بہتر ہوں گے, اور MBTI کہلاتا ہے, اور کسی بھی سینٹر میں کرایا جا سکتا ہے یہ. دوسری چیز جو انہوں نے یہ بتائی کہ جو بنیادی طور کے اوپر جو لوگ ناکام ہوتے ہیں, ایک پروگرام ہے سکسیس فیکٹر ماڈلنگ, انٹرنیشنل پروگرام ہے, آئی ایم اے ماسٹر ٹرینر آف فٹ, اور میں سلیکن ویلی میں پڑھاتا رہا ہوں یہ. اور اس کا اردو میں بڑا آسان مطلب یہ ہے کہ خیال سے مال تک, یعنی آپ خیال لے کے آئیے, وہ ایک پروسیس ہے جس پروسیس سے اس کو ایویلیویٹ کریں گے, اور یہ اینڈ میں پتہ لگے گا کہ اس سے مال بنے گا یا نہیں بنے گا. اچھا, اب اگر یہ مال نہیں بن رہا تو آپ دوسرا خیال لے کے آئیے, رکنا نہیں ہے نا, مال بنانا ہے, تو اس کا مطلب آپ دوسرا خیال لے کے آئیے, اسی پروسیس سے گزارتے. 2 days پروگرام ہے, بڑا مطلب ایکسلریٹڈ پروگرام ہے, اور اس سے آپ کو یہ پتہ لگ جاتا ہے. ناکامیاں جو موسٹلی میں نے اپنی پوری کاؤنسلنگ کے اندر انٹرنیشنلی, جیسے میں نے کہا 3 کانٹیننٹس میں کاروبار کرتا ہوں, ڈیزائر اور گول کا فرق نہیں پتہ ہوتا, خواہش, خیال اور ہدف کا مطلب نہیں پتہ ہوتا. یعنی میری ایک خواہش تھی, میری ایک ڈیزائر تھی, میں نے کسی کو دیکھا, میں شروع ہو گیا. ڈاکیومنٹیشن نہیں تھی, پلاننگ نہیں تھی, کنٹینجنسی پلان نہیں تھا, ویل فارم گول آؤٹ کمز نہیں بنی ہوئی تھی,
یہ ساری چیزیں جب نہیں بنی ہوئی ہوتی ہیں اور آپ ادھورا کام شروع کرتے ہیں, اس کے اندر ڈیفینیٹلی اسی طرح کے ساتھ ہیں. اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں. آبویسلی پروگرام بہت چھوٹا ہے, لیکن ایک ویل فارمڈ گول بتاتا ہے کہ یہ ہدف کی طرف جا رہا ہے یا یہ صرف ڈیزائر ہے. ہمارے یہاں بہت سے لوگ ادھورے تھوڑے تھوڑے کام کر کے اور بیچ میں سے چھوڑ دیتے ہیں, اس لیے کہ انہوں نے پلاننگ ہی نہیں کی ہوئی ہوتی, اس لیے انہوں نے اس کا ہوم ورک ہی نہیں کیا ہوا ہوتا. اب میں ہمیشہ کئی مشکلوں سے بھی تو ڈر جاتے ہیں نا. دیکھیں مشکل تو پھر آتی ہی ہے. دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ مطلب ایزی روڈ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا کسی بھی چیز کا نا, اور پھر ہم وہ بھول جاتے ہیں کہ میرے اندر صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور میں نے اس کو استعمال کرنا ہے. اور کی جو ہے اگر آپ اس کو کرکس نکالیں گے, اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے, اس کی ایک ہی مثال ہوگی, دیٹ از ماڈل. جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے ماڈل کون ہے, اینڈ یو گو اینڈ اسٹڈی دیٹ ماڈل. دیکھیں نا, لقد کان لکم فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہارے لیے مکمل نمونہ ہے. اٹس اے ماڈل وچ وی ہیو ٹو فالو. تو آپ کو جس بھی کاروبار کے اندر جانا ہے, جس بھی آپ کو کام میں جانا ہے, جس بھی کوکنگ میں جانا ہے, جس بھی ریلیشن شپ میں جانا ہے, جس کے اچھے پیرنٹ بننا ہے, دیر از آلویز ماڈلز اویلیبل. اور آپ جب ان ماڈلز کی اسٹریٹجیز کو پڑھتے ہیں, انہی ماڈل سے ڈائریکٹ سوال پوچھتے ہیں, آپ کیا کرتے ہیں, کیا سوچتے ہیں, کیسے اٹھتے ہیں, کیسے بیٹھتے ہیں, کیسے ڈیسیجن لیتے ہیں, ڈاؤن ہوتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں, دوز آل آر کالڈ اسٹریٹجیز, جن کو اسٹرکچر کر کے دنیا فالو کرتی ہے. ایک ٹنڈولکر جو ہے رنوں کے انبار لگاتا ہے, اس کی ماڈلنگ کرتے ہیں, ان کا کوہلی سے لے کے ساری دنیا انبار پہ انبار لگائی چلی جا رہی ہے. اس کا مطلب ماڈل بنا لیا نا انہوں نے. تو سیلز میں بھی ماڈلز بنتے ہیں, اسپورٹس میں بھی ماڈلز جو ہے بنتے ہیں کی چیز میں بھی, کہ اس میں آپ نے ایک ماڈل تو فالو کر لیا, لیکن وہی بات ہے, اٹس ناٹ لائک اے ون سائز فٹس آل. ہر ایک کا ماڈل آپ پورا نہیں اٹھا سکتے. واٹ آئی ڈو از یوزلی کلائنٹس کو بھی میں کہتی ہوں, آپ کی اپنی اسٹرینتھ اور آپ کی اپنی اسکل کیا ہے. آپ ماڈل, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ایک گول چاہیے ہوتا ہے, ایک روڈ میپ تو چاہیے ہوتا ہے, لیکن ہر ایک اس روڈ میپ کے اوپر نہیں اتر سکتا. اور آئی تھنک یہیں پہ وہ تھوڑا سا سپلائی اینڈ ڈیمانڈ میں کمی آتی ہے, کہ آپ ڈیمانڈ تو کرتے ہو, آپ چاہتے تو ہو کہ آپ بالکل ٹینڈول کی طرح ہی کھیلو, لیکن جب آپ فیلڈ میں ایکچولی اترتے ہو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں, مجھے تو بیٹ بھی ویسے بھی پکڑا جاتا ہے, تو میرا اپنا اسٹائل کیا ہے اس میں. سو یس, آئی تھنک ڈاکٹر عمران نے جو بولا کہ آپ اسکلز لیں دوسروں کی بھی, آپ لرننگ لیں, لیکن آپ کی اپنی اسٹرینتھ کیا ہے, آپ کی اپنی اسکل کیا ہے, آپ کی اپنی وہ صلاحیت کیا ہے جو آپ کو آگے لے کے بڑھتی ہے. اس کا بہت ضروری ہے اپنے آپ کو پہچاننا اس چیز میں. A lot of people don't know, اور اسپیشلی ینگسٹرس کو بہت ضروری ہے آج کل معلوم کرنا کہ اسکل بیسڈ ان کی اسٹرینتھ کیا ہے, کس چیز میں وہ اچھے ہیں. اگر لیٹس سے وہ کرکٹ میں آگے نہیں بھی بڑھ سکے, شاید وہ کسی اور چیز کے اندر, چاہے وہ میوزک ہو, چاہے وہ آرٹ ہو, وہاں پہ ان کی اسکل ہے. سو اس چیز کو ابھارنا, اس چیز کو اپنے اندر پہلے نوٹس کرنا ایکسکیوز می زیادہ ضروری ہے, وائل آپ کا ساتھ ساتھ ایک مینٹور ہو یا کوئی ایک گول بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہو. لیکن بات صحیح کہی ہے, یہ بھی ایک سب سے بڑا پرابلم ہے کہ ماڈل کون سا پک کیا ہے. میں obviously I live most of life outside پاکستان, میرا مارک زکربرگ میرا ماڈل ہی نہیں ہے, بل گیٹس میرا ماڈل ہی نہیں ہے, ٹنڈولکر بھی میرا ماڈل نہیں ہے, رائٹ. میری گلی کے اندر کون کھڑے ہو کے کون کر رہا ہے وہ میرا ماڈل ہے. میرا ماڈل میری انوائرمنٹ سے آئے گا نا, میں جو کاروبار کرنے جا رہا ہوں اس کا ماڈل میری انوائرمنٹ میں سے آئے گا. وہ ماڈل سکسیسفل میری جیسا, میری علاقے میں, میری ریسورسز کے ساتھ میری نکل کے آیا ہے, وہ میرا ماڈل ہوگا. ہمارے یہاں مس میچ ہی یہی ہوتا ہے کہ ہم وہ کیس اسٹڈیز بتا رہے ہیں یا اس کو وہ چیز جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ جی تم ایسے بن جاؤ گے, کوئی ایسے بن ہی جاؤ گے, اس کے انوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے, اس کے ریسورسز ڈفرینٹ ہے. میرا ماڈل میری گلی میں سے آئے گا, میرے محلے میں سے آئے گا, میرے نیٹ ورک میں سے آئے گا, میرے چاچا بھتیجے کے کسی لنک سے آئے گا جن کو میں جانتا ہوں میرے ہی جیسا ہے. میں اگر دیکھیں میں ایک ناظم آباد میں رہتا تھا, میں ناظم آباد میں کرائے کی سائیکل چلاتا تھا. ناظم آباد کا بچہ میں اس کا ماڈل بن سکتا ہوں, ٹھیک ہے نا, میں اس کا ماڈل بن سکتا ہوں کیونکہ میں اسی محلے میں رہتا تھا, اور یہی اسٹیپس میں نے کیے ہیں. یہاں پہ ہم جو ہے وہ ناکام ہوتے تھے, اس کو ہم اس طرح اوور کم کرتے تھے. وہ ریلیٹ کر سکے گا کہ یار میں بھی کر سکتا ہوں, یہ میرے ہی جیسا بندہ ہے, میری پڑوسی میں رہتا تھا, اسی طرح اس نے کام کیا, میں بھی یہ کام جو ہے وہ کر سکتا ہوں. اور اگین میری پوائنٹ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا اس کے ریسورسز ہو سکتا ہے نا وہ کسی, اسی لیے تو میں نے MBTI کی بات کر رہا ہوں. اگر میں لیٹ سپوز ایک اچھا آرٹسٹ ہوں تو میں اس کو انجینئر بنانے کی کوشش کروں گا تو پرابلم ہی آئے گی نا. تو میں اس کے آرٹسٹک ماڈل لے کے آؤں گا نا, اسی کے لیول کا, تب اس کو سمجھ میں آئے گا میں ایسا بننا چاہتا ہوں. اگر ایک شخص کو یہ کہیں کچھ بھی بننا چاہتا ہے اور اس کو یہی نہیں پتا کہ میں وہ دوسرا انسان کون سا ہے, وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. ایک بریک یہاں پر آ گیا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویسے ہم نے جاتے جاتے ضرور سوچئے گا جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں, اور ابھی آپ نے بھی جتنے نام گنوائے, اگر آپ ان کی بایوگرافیز پڑھتے ہیں تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ ان کو پہلے کتنی دفعہ خواری ہوئی, جو ہم اپنی ریجیکشن ہوئی, خواری ہوئی ایکچولی. جس کے پاس پروپوزل لے کے جاتے تھے وہ کہتا تھا یہ کام نہیں کرے گا, اور آج دیکھیں انہوں نے کیا کیا نام بنا لیا. سو ایک بریک, اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں.
ناکامی کے حوالے سے کتنا ہم سیکھ چکے ہیں اور جو رہ گیا ہے وہ ضرور سیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں کبھی کبھی اپنے گول سے، اپنی زندگی کی خوشیوں سے دور دھکیل دیتی ہے۔ ناکامی میرے خیال میں ہر انسان نے فیس کی ہے، جو بھی کامیاب ہے کیا اسے کبھی ناکامی نہیں ہوئی ہوگی؟ کیا آپ نے اپنی زندگی میں، ڈاکٹر عمران آپ نے یا ڈاکٹر عمیرہ آپ نے کوئی ایسا دیکھا ہے جو کبھی بھی ناکام نہ ہوا ہو اور صرف اسے کامیابی ملی ہو؟ ہم تو کوئی خاک بھی نہیں ہے نا، اور نہ ہماری جیسے حقیر لوگوں پہ یہ مثال فٹ بھی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو پسندیدہ برگزیدہ سلیکٹڈ انبیاء کرام ہوتے ہیں نا، جو بائی ڈیفالٹ گناہ نہیں کر سکتے، مجھے کوئی ایک نبی کی تاریخ بتا دیں جو جس پہ آزمائشیں نہ آئی ہوں۔ ایسے ہی ہے نا، یعنی کوئی معصوم ہونے کے باوجود بائی ڈیفالٹ جو گناہ نہیں کر سکتے، جن کا کام صرف اور صرف توحید کا پیغام یہاں پہ لانا اور اس نظام کو قائم کرنا۔ آپ تمام انبیاء کرام کی تاریخ پڑھ لیجئے، اتنی آزمائشیں، تو آخر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سسٹم ہمیں بتایا اسی لیے نا کہ آزمائشیں زندگی کا حصہ ہیں۔ جب تک ہمارے اوپر آزمائش نہیں آئے گی ہم مضبوط نہیں بنیں گے، رائٹ؟ کبھی تو ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اسی لیے آپ کو یہ بتایا جاتا ہے ہم تمہاری جو طاقت ہے اس سے زیادہ تم پر بوجھ نہیں ڈالتے، ہمیں معلوم ہے کہ تم یہ بوجھ اٹھا سکتے ہو، وہ صرف اسی لیے کہ تم مضبوط ہو جائے۔ آپ یہ بتائیے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اور جب چلنا شروع کرتا ہے دن میں 1100 دفعہ گرتا ہے وہ، ٹھیک ہے، اور اگر نہ ماں روکتی ہے اس کو، یہ کبھی ماں یہ نہیں کہتی بیٹا اب نہیں کھڑے ہونا چوٹ لگ جائے گی، کہتی ہے نا۔ اسی طرح ہمیں بھی یاد نہیں، اگر یہ بھی کتنا اچھی بات ہے کہ ہمیں یاد نہیں ہے، ادروائز اگر ہم گر کے اگر ہمیں یاد رہتا تو ہم اٹھتے ہی نہیں ہیں۔ تو اگر ہم اس تاریخ سے اپنے آپ کو ریلیٹ کرتے ہیں کہ ہم سینکڑوں دفعہ گرے تھے تب ہم چلنا شروع کیا تھا، تو آج جس کو ہم گرنا کہہ رہے ہیں وہ ہمیں اٹھانے کے لیے ہے، جس کو ہم نیچے جانا کہہ رہے ہیں وہ ہمیں سبق دینے کے لیے ہے، ہمیں مضبوط دینے کے لیے، اور زندگی ہر وقت سبق سکھا رہی ہوتی ہے، ہر لمحہ ہمیں سبق سکھا رہا ہوتا ہے۔ ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم اس کو سبق سمجھ کے اس کو اپنی توانائی میں تبدیل کرتے ہیں، یا پھر ہم اس کو وہ سبق لے کے اپنے آپ کو مایوسی کے اندر لے کے جاتے ہیں۔ سو حمیرہ آپ کیا کہیں گی؟ میں تھوڑا سا رائے میرا فرق ہے، بیکاز آئی ہیو کم اکراس پیپل، ظاہری سی بات ہے پیروفیشن میں بھی لائف میں بھی، جو یس شاید جن کی ناکامیاں فرنٹ پہ تو آپ کو نہ دیکھیں بٹ پیچھے پیچھے کہیں چھوٹی چھوٹی ہوں، لیکن کبھی کبھار آئی تھنک ایز پیرنٹس ہم اپنے بچوں کو بھی ناکامیوں سے بہت پروٹیکٹڈ رکھتے ہیں، ہم ان کے لیے اتنا کلین سلیٹ رکھتے ہیں، ان کے لیے اتنی آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں کہ جب ان کو ایکچولی ناکامی فیس ہوتی ہے تو وہ ہل کے رہ جاتے ہیں۔ تو چاہے وہ پڑھائی کے لیے ہو، آپ نے ٹیوشنز لگوا دیے، اگر وہ کسی کمپٹیشن کو تو آپ نے ہیلپ لگوا دی، اچھے کے لیے کرتے، لیکن کہیں نہ کہیں آئی تھنک انکانشیسلی پیرنٹس بھول جاتے ہیں کہ بچے کو ناکامی کا مزہ چکھنا ضروری ہے، بیکاز اس سے بہت بڑی بڑی لائف لیسنز آپ سیکھتے ہیں، آپ فیلئر سیکھتے ہیں، آپ ناکامی سیکھتے ہیں، آپ ڈر سیکھتے ہیں، آپ دوسروں کے لیے رسپیکٹ سیکھتے ہیں۔ اسکولز میں جو اسپورٹس کمپٹیشنز ہوتے ہیں وہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ ایک فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کے بعد آپ ایک ٹیم لیڈرشپ بھی آپ کرو، ایک ٹیم ورک بھی ہوتا ہے، ہر ایک تو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ نہیں آ سکتا نا، بٹ جو بچہ پھر جب فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کا ایم رکھ کے ہر وقت ہی اسپورٹس ڈے میں یا کلاس کے اندر آگے بڑھے گا اور وہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ نہیں آئے گا تو اس کی جو ناکامی ہوتی ہے فورتھ یا ففتھ آنے کی بھی، وہ آئی تھنک جو لاسٹ آیا ہے اس سے بھی بہت بری ہوتی ہے۔ تو کہیں نہ کہیں آئی تھنک پیرنٹس کے لیے بھی میرا ایک یہ تھوڑا سا میسج ہوگا کہ لیٹ یور چلڈرن فیل۔ اچھا حمیرہ، اس میں ایک اور ریلیونٹ چیز مجھے لگتی ہے، جب سے یہ ڈیجیٹل یا آن لائن لرننگ ہوئی ہے اس میں ماں باپ نے امتحانات میں اپنے بچوں کو چیٹنگز بھی کروائی ہیں، یہ بھی ناکامی سے ڈر جو ہے وہ اتنا پریویل کرتا ہے، یعنی اور جس طرح عمیرہ نے کہا کہ ہم بچوں کو اتنا سیف پیسج دینا چاہتے ہیں کہ وہ فیل نہ ہو جائے یا اس کے مارکس کم نہ ہو جائے، اس کے لیے ماں باپ نے چیٹنگز کروائی ہیں، کیونکہ ماں باپ کی پرائڈ اپنے بچوں کے گریڈ اور اسکول کا نام ہے، اسکول کا نام اور گریڈ۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہے، عمیرہ آپ سے کنٹینیو کریں گے، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جی، میں اجاز قادری بول رہا ہوں راولپنڈی سے۔ جی اجاز صاحب، میرے کاروبار بہت زیادہ میرے پاس کاروبار تھا، بس ایک مس یو ٹرن آ گیا، میرا ایک بیٹا تھا 9-10 سال کا، اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کے بعد مجھے 2 کاروبار بھی کرتا ہوں نا، اس میں مجھے ماں سوائے تباہی کے 10-12 سال ہو گئے، ماں سوائے تباہی کے کچھ نہیں ملتا۔ جاب تھی، جاب چلی گئی، وہ اب کھانے پینے کے اوپر اتنا مل جاتا ہے کہ گھر کے بچوں کا خرچہ چل جائے اور گھر چل جائے۔ ہم لوگ بلونگ کرتے ہیں فیصل آباد سے، اسلام آباد میں ہوتا ہوں، اور میرے پاس بزنس گاڑیوں کا بھی تھا
گاڑیاں اب ورکشاپوں میں تباہ ہو رہی ہیں. کوئی کام کرتا ہوں تو ایک ایسا انجانا ڈر آتا ہے کہ یہ کام شروع کروں گا تباہ ہو جاؤں گا, یہ کام شروع کروں گا تباہ ہو جاؤں گا. اب میں اتنی ڈپریشن میں ہوں کہ میں یقین کہ ابھی 11 بج گئے ہیں, میں کام پہ جانے کا دل کر رہا ہے لیکن خوف, دل میں ایسا خوف ہے کہ نہیں جا پاتا ہوں. ٹھیک ہے, اور بہت زیادہ نقصان کر رہا ہوں, اپنے آپ پہ رونا آتا ہے بس. اعجاز صاحب, آپ کے حوالے سے خصوصی طور پہ میں دونوں جو ہمارے اس وقت گیسٹ موجود ہیں ان سے رائے لیتی ہوں. آپ آن ایئر سنیے. بہت بہت شکریہ آپ نے کال کیا. جی عمیرہ, آپ کنٹینیو کر رہی تھی تو آپ ان کا ریزالو بھی بتائیے, آپ کے ذہن میں کیا ہے, اور ڈاکٹر عمران پھر آپ ان کے حوالے سے حل بتائیے. دوسرے, جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ کامیابی ناکامیابی, خاص طور پہ ناکامیابی کے پیچھے بہت ڈپریشن, انزائٹی, اسٹریس, اور آئی تھنک اعجاز صاحب نے بالکل اس کی کہانی اپنی بتا دی, جس چیز کی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ اتنا سمپل نہیں ہوتا کامیاب ہو جانا, اور ناکامیابی پھر آپ کو اتنا دھکیل دیتی ہے, اتنا نیچے دھکیل دیتی ہے کہ اٹھنا بھی مشکل ہوتا ہے. سو اعجاز صاحب کے لیے آئی تھنک I would actually sympathize and empathize with him as well, and I can understand کتنا مشکل ہوتا ہوگا ان کے لیے, اور کتنا خوف ڈر بیٹھ جاتا ہے کہ میں جس چیز میں بھی ہاتھ ڈالوں, اور ہمت نہیں بنتی ہے. صبح اٹھ کے 11 بج رہے ہیں, کام پہ نہیں جایا جا رہا. تھوڑی سی پازیٹیو مینیفیسٹیشن, پازیٹیو مینیفیسٹیشن ایسی کہ میں جاؤں گا, میں سکسیسفل ہوں گا, میرا کام اب بہتر ہوگا. بیکاز کبھی کبھار ہم نیگیٹو تھاٹس اور فیلنگز اور آئیڈیاز کو اتنا مینیفیسٹ کر لیتے ہیں کہ ٹریک پہ ہی چلتے ہیں. یہ بہت ہی سمجھے کہتے ہیں نا آٹے میں نمک کے برابر کی ایڈوائز ہے, چھوٹی سی, کہ تھوڑا سا اگر اپنی طرف سے تھوڑی سی پازیٹیو مینیفیسٹیشن کریں کہ نہیں آج سے میرا کام بہتر ہونا شروع ہوگا, آج سے چیزیں بکنی شروع ہو جائیں گی, آج سے گھر کے حالات بہتر ہوں گے, اینڈ آئی ول میک شیور کہ میں اس کی طرف کام کروں. لا آف اٹریکشن جس کو ہم بولتے ہیں, پازیٹیو اٹریکٹ کریں تو پازیٹیو چیزیں ہوں گی. آئی نو بہت ہی بیسک چھوٹی سی چیز ہے, اٹس اے ٹرائل. آئی کانٹ سے کہ یہ ہوگا, بٹ کوشش کر سکتے ہیں. جی ڈاکٹر عمران, کیونکہ وقت کم ہے. جی پہلے تو ایک بات یہ رکھیے کہ رب تعالیٰ جب ایک نابالغ اولاد کو آپ سے آپ کی زندگی میں لے لیتا ہے تو اس کا آپ کے لیے بہت اچھا اجر آخرت کے اندر رکھتا ہے. تو اس لیے تو ایک تو یہ آپ کے لیے اس کو بھی ایک بہت مثبت لے سکتے ہیں, مثبت جو ہے وہ لے سکتے ہیں. دوسری چیز, آپ بہت آسان ہے آپ کے لیے, آپ نے سارے بزنسز جتنے کیے تھے اپنے ہاتھ سے کیے ہیں, سارے اس طرف لکھ دیں, سارے اپنے بزنس ڈاکیومنٹ کر لیں. آپ پڑھے لکھے شخص ہیں, آپ ڈاکیومنٹ لکھ دیں, اور اس میں سارے وہ لکھیں کہ آپ یہ فیصلے کیسے کرتے تھے, وہ ڈیسیجن آپ ڈاکیومنٹ کر دیں. آپ یقین مانیں آج آپ نے جو بھی کام کرنا ہے نا, آپ نے صرف وہ پڑھنا ہے اور آپ کو راستہ نظر آ جائے گا, کیونکہ یہ آپ کر چکے ہیں. آپ کو کوئی نئی چیز نہیں کرنی ہے, آپ کو کوئی فیوچر پیسنگ نہیں کرنی ہے, آپ کو کوئی پازیٹیو تھنکنگ نہیں کرنی ہے, آپ کو کوئی نیا بلیف نہیں بنانا ہے. آپ نے صرف وہ کاپی کرنا ہے جو آپ کر چکے ہو نا. اس میں آپ نے ڈیسیجنز بھی لیے ہوں گے. اس میں اگر بارش کے اندر گاڑی نہیں چل رہی کرائے کی, آپ پہلی دفعہ بارش ہے کہ پاکستان میں جب سے پیدا ہوئے, جب سے گڈھے ہیں نا, تو اس کا مطلب پہلے کیسے چلتی تھی, اس کا کوئی ڈیسیجن لیتے ہوں گے نا, کوئی آلٹرنیٹ آپ کرتے ہوں گے. آپ کاروباری آدمی ہیں, ہر کاروبار کے اندر جب چیلنج آتا تھا آپ کیا کرتے تھے وہ ڈاکیومنٹ کر دیں. آپ کیا کرتے تھے, اپنے کاروبار کو آپ لکھنا شروع کر دیں. آپ سارے کامیابیوں کے کاروبار کو آپ اپنا لکھنا شروع کر دیں. آپ یقین مانیں یہ 10 صفحے جو ہے یہ ان کو ایک ڈائریکشن خود دے دیں گے کہ واٹ آئی ہیو ٹو ڈو ناؤ, بیکاز یو ہیو ڈن اٹ. میں پہلے سے پروگرام یہی سے ہوا تھا نا, میری صلاحیتیں کوئی لے کے نہیں گیا, اور وہ صلاحیتیں میں کر چکا ہوں. اپنے ہی لکھا ہوا پڑھیں, آپ کو اپنی صلاحیتیں سمجھ میں آ جائیں گی کہ اب مجھے کیا کرنا ہے. تو اعجاز صاحب, یہ 2 آپ کو جو فوڈ فار تھاٹ آج ملے ہیں, یہ کرنے کی کوشش کیجیے. اور مایوسی کے بارے میں تو ویسے ہی کہا جاتا ہے کہ وہ کفر ہے, ہمارے دین نے اسے پسند نہیں کیا ہے. تو اچھی امید رب تعالیٰ سے رکھیں اور کوشش کریں, اور یہ جو انہوں نے بتایا اس پہ ضرور عمل کریں. ود دیٹ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عمران آپ کا. تھینک یو عمیرہ, آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا, اینڈ فار آل دا انفارمیشن. اور تھینک یو آپ لوگوں کا جو اتنا فیتھ رکھ کے کال کرتے ہیں کہ شاید ہمارا مسئلہ یہاں پر سنا جائے گا اور حل ہو جائے گا. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کی زندگیوں کو آسان بنائے. اپنا خیال رکھیے, دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.